اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ شاہی فرمان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنے والا، باوضو رہنا اور تلاوت قرآن معمولات کا حصہ رکھنے والا، زمین پر کھدر بچھا کر سونے والا، غلاموں اور لڑکیوں کی خرید و فروخت بالکل بند کرنے والا اور مذہبی تعصب سے پاک سچا مسلمان ٹیپو سلطان۔ ناظرین، ہندوستان میں ایک سلطان ایسا بھی تھا۔ جب تک وہ زندہ تھا انگریزوں کو لگا کہ وہ ہندوستان پر قابض نہیں ہو سکتے، لیکن ایک انگریز افسر نے اس کی لاش میسور کے قلعے سے باہر دیکھی تو کہا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ برصغیر میں انگریزوں کے لیے آخری بڑی رکاوٹ تھی۔ وہ شیر میسور تھا، وہ ٹیپو سلطان تھا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، جب ٹیپو سلطان تخت پر بیٹھا تو اس نے اپنی رعایا سے خطاب کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے کہ میں عام لوگوں کی طرح عام انسان ہوں، مجھ میں اور عام شہری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں اور میری حکومت ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، میرے لیے بھی فنا ہے اور میری حکومت کے لیے بھی۔ میں اپنی زندگی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس پر بھروسہ کر سکوں، پھر بھی میرا فرض ہے کہ وطن کی آزادی کے لیے لڑتا رہوں اور لڑتا رہوں گا۔ اگر میں وطن کی آزادی کے لیے لڑتا ہوا مارا گیا تو میں پرواہ نہیں کروں گا۔ جو آزادی وطن کی خاطر مر سکتا ہے تو اس کا خلوص کبھی نہیں مر سکتا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ٹیپو سلطان کے بارے میں مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل سنیے گا۔ ناظرین، سلطان فتح علی صاحب ٹیپو 20 نومبر 1750 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ شیر میسور سلطان حیدر علی کے سب سے بڑے فرزند تھے، جنہیں میسور کا شیر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ریاست میسور کے حکمران تھے۔ ٹیپو سلطان کی مادری زبان اردو تھی اور وہ فارسی بھی بولتے تھے۔ ہندوستان کے اصلاح و حریت پسند حکمران، بین المذاہب ہم آہنگی کی زندہ جاوید مثال، وہ فوجی راکٹ کے موجد بھی تھے۔ انہوں نے اپنی حکمرانی کے دوران انتظامی اختراعات متعارف کروائی، جن میں ایک نیا سکوں کا نظام اور کیلنڈر اور ایک نیا زمینی محصول کا نظام شامل تھا، جس کی وجہ سے میسور کی ریشم کی صنعت نے ترقی کا آغاز کیا۔ انہوں نے میسوری راکٹ اور فوجی دستہ فتح المجاہدین کو قائم کیا۔ انہوں نے اینگلو میسور جنگوں کے دوران برطانوی افواج اور ان کے اتحادیوں کی پیش قدمی کے خلاف راکٹوں کو استعمال کیا۔ ٹیپو سلطان اور ان کے والد نے اپنی فوج، جو فرانسیسی تربیت یافتہ تھے، کو انگریزوں کے خلاف اپنی جدوجہد میں فرانسیسیوں کے ساتھ اتحاد میں استعمال کیا۔ 1782 عیسوی میں حیدر علی کی کینسر سے موت کے بعد ٹیپو سلطان نے میسور کے حکمران کے طور پر ان کی جگہ لی۔ انہوں نے دوسری اینگلو میسور جنگ میں انگریزوں کے خلاف اہم فتوحات حاصل کی اور منگلور کے 1784 عیسوی کے معاہدے پر بات چیت کی، جس کے ساتھ دوسری اینگلو میسور جنگ کا خاتمہ ہوا۔ ٹیپو سلطان کو اپنے والد کی ملازمت میں فرانسیسی افسران کی طرف سے فوجی حکمت عملی کی تربیت دی گئی تھی۔ 1766 عیسوی میں 15 سال کی عمر میں پہلی میسور جنگ میں انگریزوں کے خلاف اپنے والد کے ساتھ تھے اور 1767 عیسوی میں 16 سال کی عمر میں کرناٹک پر حملے میں گھڑ سواروں کی ایک فوج کی کمان لی۔ انہوں نے 1775 عیسوی سے 1779 عیسوی کی پہلی اینگلو مرہٹہ جنگ میں بھی حصہ لیا۔ ٹیپو سلطان کی زندگی ایک سچے مسلمان کی زندگی تھی۔ وہ مذہبی تعصب سے پاک تھے۔ یہی وجہ تھی کہ غیر مسلم ان کی فوج اور ریاست میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی مملکت کو خدائے مملکت کا نام دیا۔ حکمران ہونے کے باوجود خود کو عام آدمی سمجھتے تھے۔ باوضو رہنا اور تلاوت قرآن آپ کے معمولات میں سے تھے۔ ظاہری نمود و نمائش سے اجتناب برتتے تھے۔ ہر شاہی فرمان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے۔ زمین پر کھدر بچھا کر سویا کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے غلاموں اور لڑکیوں کی خرید و فروخت بالکل بند کر دی، ان کے لیے یتیم خانے بنائے۔
بعض بری روایات کو روکنے کے لیے مندروں میں لڑکیوں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا۔ ٹیپو سلطان 7 زبان حکمران کہے جاتے تھے۔ آپ کو عربی، فارسی، اردو، فرانسیسی، انگریزی سمیت کئی زبانوں پر دسترس حاصل تھی۔ آپ مطالعے کے بہت شوقین تھے اور ذاتی کتب خانے کے مالک تھے، جس میں کتابوں کی تعداد کم و بیش 2000 بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ سائنسی علوم میں خاصی دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ کو برصغیر میں راکٹ سازی کا موجد بھی کہا جاتا ہے۔ ہر جنگ میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ رہنے والے ٹیپو سلطان اپنے زمانے کے تمام فنون سپاہ گیری سے واقف تھے۔ اپنی افواج کو پیادہ فوج کی بجائے سواروں اور توپ خانے کی شکل میں زیادہ منظم کیا۔ اسلحہ سازی، فوجی نظم و نسق اور فوجی اصلاحات میں تاریخ ساز کام کیا۔ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ٹیپو سلطان نے مردم شماری کرائی، پنچایت راج کی بنیاد رکھی۔ اسی کے حکم سے فرانسیسی ماہرین نے پانی سے چلنے والا ایک ایسا انجن تیار کیا جس سے توپوں میں بآسانی سوراخ کیا جا سکتا تھا۔ دنیا میں میزائل ایجاد کرنے کا سہرا بھی اسی کے سر تھا، حتیٰ کہ امریکیوں نے بھی اس کو راکٹ کے بانیوں میں شمار کیا ہے۔ وہ جب بھی اپنی سلطنت کے کسی کارخانے میں جاتا تو نئے طرز یا جدید انداز کی کوئی چیز بنانے کا حکم ضرور دیتا۔ سلطان کی بری اور بحری فوجوں کا انتظام قابل داد تھا۔ فوج کے محکمے میں 11 بڑے بڑے شعبے تھے۔ سلطنت کے کل رقبے کو 22 فوجی اضلاع میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس نے 1796 عیسوی میں امر البحر کی ایک جماعت قائم کی، جس میں 11 اراکین تھے۔ ان اراکین کا لقب میریم رکھا گیا تھا۔ ان اراکین کے ماتحت 30 امیر البحر تھے۔ بحری فوج کے متعلق 20 جنگی جہاز کلاں اور 20 چھوٹے جنگی جہاز تھے۔ سلطان کو فن جہاز سازی سے بھی شغف تھا۔ وہ جہازوں کے نقشے خود تیار کرتا تھا۔ جہاز سازی کے لیے لکڑی کا جنگل بھی نامزد کر دیا گیا اور سب مدارج کے افسروں کی تنخواہوں کی بھی سراحت کر دی گئی۔ فوجیوں کی باقاعدہ تربیت کے لیے خصوصی مراکز قائم کیے گئے اور پوری فوج کو از سر نو منظم کیا گیا۔ ٹیپو سلطان نے ہر شہر، قصبہ اور قلعہ کے 4 دروازے مقرر کیے، جہاں پہرے دار مقرر کیے گئے کہ ملک میں بغیر اطلاع و اجازت کوئی آنے نہ پائے، اور ہر مقام کی رویداد پر فوری اطلاع کا انتظام کیا گیا۔ جس مقام پر چوری ہو جاتی وہاں کے پولیس افسر کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جاتا۔ اگر مجرم گرفتار نہ ہو سکتا تو پولیس افسران کی تنخواہ سے اس کی تلافی کی جاتی۔ ان مقامات پر جہاں ڈاکوؤں کے حملے کا خطرہ رہتا تھا وہاں کے رہنے والوں کو آتشی اسلحہ رکھنے کی عام اجازت دی جاتی۔ عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ ہر شہر میں قاضی اور ہر گاؤں میں پنچایت مقدموں کا فیصلہ کرتی۔ اگر فریقین میں سے کسی ایک کو ابتدائی عدالتوں کے فیصلے پر شک ہوتا تو مقدمہ صدر عدالت ہائی کورٹ میں دائر کیا جاتا۔ سلطان نے افسران ضلع کے نام حکم جاری کر رکھا تھا کہ وہ ہر سال سرنگا پتم دارالحکومت میں جمع ہو کر انتظامی امور کے متعلق مشورہ کیا کریں۔ ناظرین، ٹیپو سلطان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ اردو اخبار کا بانی تھا۔ 1794 عیسوی میں اس نے اپنی ذاتی نگرانی و سرپرستی میں ایک 7 روزہ جاری کیا۔ اس 7 روزہ میں سلطنت کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے سپاہیوں کے نام سلطان کی ہدایات شائع ہوتی تھیں۔ یہ 7 روزہ سلطان کی شہادت تک مسلسل 5 سال پابندی سے شائع ہوتا رہا۔ ٹیپو سلطان نے اپنے دور حکومت میں زمینداریوں کا خاتمہ کر کے مزدوروں اور کسانوں کو زمین کا مالک قرار دیا۔ زمین کو رعایا کی ملکیت قرار دیا گیا۔ زمین پر کسانوں کا دوامی قبضہ تسلیم کر لیا گیا۔ زمین صرف اس کی تھی جو ہل چلائے۔ ٹیپو سلطان نے احکام جاری کر دیے تھے کہ جو شخص زمین کے لیے درخواست کرے اسے اس کی ضرورت کے مطابق زمین مفت دی جائے۔ تجارت کی توسیع کے لیے بیرونی ملکوں سے روابط پیدا کیے۔ دور دور سے کاریگر بلا کر اپنے ہاں ہر قسم کی صنعتیں جاری کیں۔ دوسرے ممالک سے ریشم کے کپڑے منگوا کر ان کی پرورش کا طریقہ اپنی رعایا کو سکھایا۔ اس کے علاوہ جواہر تراشی اور اسلحہ سازی کے کارخانے بھی قائم کیے۔ ان کارخانوں میں گھڑی سازی اور کینچیوں کا کام بھی ہوتا تھا۔ ان کارخانوں کے قیام سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ضرورت کی ہر چیز اب سلطنت میں تیار ہونے لگی۔ درآمدات پر انحصار کم ہو گیا اور سلطنت پر تیار کردہ چیزیں برآمد ہونے لگیں۔ دوسری طرف ہزاروں بے روزگاروں کے مسائل بھی اس سے حل ہوئے۔ اقتصادی مسائل پر قابو پانے کے بعد ٹیپو سلطان نے ایک نئی تجارت پالیسی واضح کی، جس کے تحت بیرونی ممالک
ایران، ترکی اور حجاز وغیرہ سے مسلم تاجروں کو سلطنت خداداد میں آ کر تجارت کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے خصوصی رعایتوں سے نوازا گیا۔ خود حکومت کی زیر سرپرستی ایک بڑی تجارتی کمپنی بھی قائم کی گئی، جس میں اس کی رعایا میں سے ہر کوئی بلا تفریق مذہب اپنا سرمایہ لگا کر نفع و نقصان کے اسلامی اصولوں کی بنیاد پر شریک ہو سکتا تھا۔ وسط ایشیا کی ریاست آرمینیا سے غیر ملکی تاجروں کو میسور کی حدود میں لا کر بسایا گیا۔ میسور سامان تجارت لانے والے چینی سوداگروں کو مالابار کے ڈاکو تنگ کرتے تھے۔ سلطان نے ان کی حفاظت کے لیے کئی جہاز مقرر کر دیے۔ سلطان کی ان کوششوں کے نتیجے میں سلطنت خداداد میں تجارت اور صنعت و حرفت نے بہت زیادہ ترقی کی۔ سلطان نے جہاں جاگیرداری کو ختم کیا، وہاں سرمایہ داری کے خاتمے کے لیے بھی اقدامات کیے۔ تمام سلطنت میں رعایا تاجروں اور کاشتکاروں کے لیے بینک جاری کیے۔ ان میں خاص بات یہ تھی کہ غریب طبقہ اور چھوٹے سرمایہ داروں کو زیادہ منافع دیا جاتا تھا۔ ان تمام اصلاحات اور سلطان کی جدوجہد کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کے تمام علاقوں میں میسور سب سے زیادہ خوشحال اور سرسبز و شاداب علاقہ ہو گیا۔ ٹیپو سلطان برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے ایک ناقابل تسخیر دشمن رہے، جس نے 1799 میں برطانوی اتحاد پر اپنے حملے کے ساتھ تنازعات کو جنم دیا اور تیسری اینگلو میسور جنگ میں انگریزوں کو سرنگا پٹم کے معاہدے پر مجبور کیا، جس سے انگریزوں کو پہلے فتح کیے گئے متعدد علاقوں کو کھونا پڑا۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ، افغانستان اور فرانس سمیت غیر ملکی ریاستوں میں سفیر بھیجے تاکہ برطانیہ کی مخالفت کو اکٹھا کیا جا سکے۔ چوتھی اینگلو میسور جنگ میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے فوجیوں کی ایک مشترکہ قوت، جس کی حمایت مراٹھوں اور نظام حیدرآباد نے کی تھی، جس میں ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی، اور وہ 4 مئی 1799 کو اپنے سرنگا پٹم کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حیدر علی نے ٹیپو سلطان کی تعلیم پر خاص توجہ دی اور فوجی اور سیاسی امور میں اسے نوعمری میں ہی شامل کیا۔ 17 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان کو اہم سفارتی اور فوجی امور پر آزادانہ اختیار دے دیا۔ اسے اپنے والد حیدر علی، جو جنوبی ہند کے سب سے طاقتور حکمران کے طور پر ابھر کر سامنے آئے تھے، ان کو اپنے باپ کا دایاں ہاتھ سمجھا جاتا تھا۔ ٹیپو سلطان کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ آپ کے والد سلطان حیدر علی نے جنوبی ہند میں 50 سال تک انگریزوں کو بزور طاقت روکے رکھا اور کئی بار انگریز افواج کو شکست فاش بھی دی۔ ٹیپو سلطان نے ترکی، ایران، افغانستان اور فرانس سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ میسور کی آخری جنگ کے دوران جب سرنگا پٹم کی شکست یقینی ہو چکی تھی، ٹیپو نے محاصرہ کرنے والے انگریزوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی اور قلعے کو بند کروا دیا، لیکن غدار ساتھیوں نے دشمن کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور قلعے کے میدان میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ بارود کے ذخیرے میں آگ لگ جانے کے باعث مزاحمت کمزور ہو گئی۔ اس موقع پر فرانسیسی افسر نے ٹیپو کو بھاگ جانے اور اپنی جان بچانے کا مشورہ دیا، مگر ٹیپو راضی نہ ہوئے اور 4 مئی 1799 کو میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور دوران قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے ان کی شہادت ہوئی۔ ٹیپو سلطان کو ہولی ڈیڈی گیٹ وے پر قتل کیا گیا تھا۔ دوپہر گماز میں اپنے والد کی قبر کے پاس دفن کیا گیا۔ جب انگریزوں نے شہر کی دیواریں گرا دیں تو فرانسیسی فوجی مشیروں نے ٹیپو سلطان کو خفیہ راستوں سے فرار ہونے اور باقی جنگیں دوسرے قلعوں سے لڑنے کو کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ٹیپو سلطان گرتے گرتے بھی دشمن کے 2 سپاہیوں کی گردنیں اتار گئے۔ وہ شہید ہو چکا تھا، لیکن ان کے ہاتھ میں تلوار موجود تھی۔ دشمن کا کوئی بھی سپاہی اس تلوار کی موجودگی میں ان کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے 60,000 سے زیادہ سپاہی تھے، تقریباً 4,000 یورپی اور باقی ہندوستانی، جبکہ ٹیپو سلطان کی افواج کی تعداد صرف 30,000 تھی۔ انگریزوں کے ساتھ مل کر کام کرنے میں ٹیپو سلطان کے وزیروں کی طرف سے دھوکہ اور انگریزوں کے لیے آسان راستہ بنانے کے لیے دیواروں کو کمزور کرنا تھا۔ ٹیپو سلطان کی موت نے برطانوی جنرل ہیرس کو اب ہندوستان ہمارا ہے کہنے پر مجبور کیا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ٹیپو سلطان کا ایک مشہور قول تھا، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔
عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔